سے پاک فوج کی طرف سے اور تمام پاکستان کی طرف سے شہدائے عظمت کی عظمت کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92.8 وِد سعدیہ افضال۔ ناظرین، پاک فوج کے 2 اور جوانوں نے آج ملک سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المعید اور سپاہی بشارت دونوں کی عمریں 21 برس تھیں اور آج یہ جام شہادت نوش کر گئے۔ پہلے آپ کو بتائیں ہم سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المعید کے حوالے سے کہ یہ حال ہی میں پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہوئے تھے اسی سال اکتوبر کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ سپاہی بشارت کی جو ہیں وہ بھی 3 سالہ سروس ہیں پاک فوج کے لیے، اس ملک کے لیے، اور دونوں ہی آج دہشت گردوں کی فائرنگ کا شکار ہوئے۔ سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المعید کا تعلق جو ہے وہ بورے والا ضلع وہاڑی سے ہے، اور سپاہی بشارت شہید کا تعلق جو ہے وہ گلگت سے بتایا جاتا ہے۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے پیغام میں دونوں شہداء کو سلام بھی پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آزادی ہے یہ مفت میں نہیں ملتی ہے، اس کے لیے قیمت چکانا پڑتی ہے، اور یہ وہ قیمت ہے جو یہ ملک چکاتا آ رہا ہے، ادا کرتا آ رہا ہے، اور ہم سب کو اپنے ان بہادر بیٹوں پر فخر ہے۔ بہرحال ایک طرف تو یہ تمام معاملات ہیں، یہ جو جنگ ہے چلے ہی جا رہی ہے، اور اس قوم کے بہادر جوان جو ہیں وہ اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، صرف اور صرف اس ملک میں اور اس قوم کے لیے امن بحال کرنے کی خاطر۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ملک میں جو سیاسی معاملات ہیں، یقینی طور پہ آج اس پہ بھی پروگرام میں بات ہوگی۔ کبھی ہمیں پاناما کیس کے حوالے سے لوگ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، کبھی ختم نبوت کے معاملے کو لے کر سڑکوں پر آیا جاتا ہے، کبھی ماڈل ٹاؤن سانحے میں انصاف کے طلبگار جو ہیں وہ سڑکوں پر آنے کی بات کرتے ہیں، اور اب پھر سے ایک بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فاٹا کا انضمام ہے خیبر پختونخوا صوبے کے ساتھ، اس کے لیے بھی سڑکوں پر آیا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی سڑکوں پر ہیں، جماعت اسلامی نے مارچ کیا اسلام آباد تک، اور ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو مرجر ہے فاٹا کا وہ کے پی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب جب حکومت نے تقریباً 9 ماہ پہلے وزیر اعظم نے، ان کی کابینہ نے اس چیز کو اپروو بھی کیا، لیکن قومی اسمبلی میں یہ معاملہ نہ تو کل آیا اور نہ ہی آج، جس پر اپوزیشن نے واک آؤٹ بھی کیا ہے۔ فاٹا اصلاحات کے حوالے سے پہلے اگر آپ کو تھوڑی سی ہسٹری ہم بتاتے چلیں، فاٹا ریفارمز کا جو معاملہ ہے نیشنل ایکشن پلان کے اندر شامل ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کا نقطہ نمبر 12 ہے۔ نومبر 2015 میں سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں یہ اصلاحات کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ عبد القادر بلوچ، زاہد حامد، مشیر قومی سلامتی جنرل ناصر جنجوعہ اور گورنر سردار مہتاب احمد خان جو اس وقت گورنر تھے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے گورنر اقبال ظفر جھگڑا کی شمولیت اور سیکریٹری سیفران ارباب شہزاد بھی اس کمیٹی کے رکن بنے۔ اس کمیٹی نے 15 دسمبر 2015 کو باجوڑ، 1 جنوری 2016 کو مومند، 4 فروری 2016 کو خیبر ایجنسی، 28 مارچ 2016 کو کرم، 4 اپریل 2016 کو شمالی وزیرستان، 25 اپریل 2016 کو جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا، اور اس کمیٹی نے گزشتہ سال 23 اگست کو اپنی تمام تر سفارشات وزیر اعظم کو پیش کر دیں۔ 9 ستمبر 2016 کو کمیٹی کی رپورٹ قومی اسمبلی میں، جبکہ 27 ستمبر کو سینٹ میں پیش کی گئی، اور 2 مارچ 2017 کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر سربراہی وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اس میں فاٹا اصلاحات کمیٹی کی سفارشات پیش کی گئیں اور وفاقی کابینہ نے منظوری بھی دے دی، لیکن اس کے باوجود بھی 9 مہینے کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ٹال مٹول جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ کیوں یہ معاملہ اتنی تاخیر کا شکار ہے؟ اس پر اب جو تمام ہی جماعتیں اپوزیشن کی یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو ہم اپنے مطالبات لے کر اس کے حق میں سڑکوں پر آئیں گے۔ تو کیا واقعی میں پاکستان کی قسمت میں صرف یہی رہ گیا ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ صرف حل کے لیے سڑکوں پر ہی آئے گا؟ پارلیمان میں کیوں ان معاملات کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے؟ آج ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں نظر محمد گوندل صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار اویس توحید صاحب موجود ہیں، آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق چیئرمین سینٹ نیر حسین بخاری صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بخاری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹیلی فون لائن پہ اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سراج الحق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
سر یہ فرمائیں کہ اب جماعت اسلامی کا ہم مارچ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ فاٹا کا جو مرجر ہے وہ کے پی کے ساتھ ہونا چاہیے، انضمام ہونا چاہیے. اول تو یہ بتائیں کہ وجوہات آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں کہ اس معاملے میں اتنی تاخیر کی کیوں جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، جب 9 مہینے پہلے ہی معاملہ وزیر اعظم نے اور ان کی کابینہ نے اپروو کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ فاٹا میں جو بدامنی، دہشت گردی، غربت، بے روزگاری اور بدحالی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی نظام، یہی سسٹم ہے. کیونکہ اس علاقے میں انگریزوں کے خلاف ایک ریزسٹنس تھی، جی، تو انہوں نے اس ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے خاص کر کریمنلز ان کے اصطلاح میں اس کو ختم کر، اس لیے اس وقت میں وہ آزادی پسندوں کو مجرم کہتے تھے. تو اس آزادی کے ہر لہر کو دبانے اور ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ موجودہ نظام لایا تھا. اب 70 سال گزر گئی، اس نظام کی وجہ سے یہاں کے لوگ ہر حق سے محروم رہے. جی، یعنی میں آپ کے لیے میں لانا چاہتا ہوں، یہ عجیب بات ہے، ہمارے لوگ زیادہ نہیں جانتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں پولیٹیکل ایجنٹ کا اختیار موقع سے زیادہ ہے کہ وہ ایف آئی آر کے بغیر ایک انسان کو 25 سال تک جیل میں ڈال سکتا ہے. جی، ایف آئی آر کے بغیر وہ اس کے گھر کو بلڈوز کر سکتا ہے، اس کو علاقہ بدر کر سکتا ہے، اور بھتیجے کے جرم میں چچا کو اور ماموں کی جرم میں اس کے بھانجے کو گرفتار کر سکتا ہے. دنیا میں کہیں بھی آپ کو ایسا قانون نہیں ملے گا. اس لیے طویل محرومی کے بعد عوام نے یہی ڈیمانڈ کیا کہ اب اس نظام کا بدلنا ضروری ہے. اور یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ عوام کا مطالبہ ہے، قبائلی عوام کا. ہم ساتھ دے رہے ہیں اور گزشتہ 20 سالوں سے ہم یہ ایجیٹیشن، یہ تحریک چلا رہے ہیں. صحیح. لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ گزشتہ عرصے میں جب خود قومی اسمبلی میں موجود ممبران نے ایک موشن پیش کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہی ڈیمانڈ کیا کہ اب اختیار کا خاتمہ ہونا چاہیے. جی، دوسری دلچسپ بات آپ کے علم میں لا دوں کہ فاٹا کے جو ممبران قومی اسمبلی میں ہیں وہ پاکستان کے لیے تو قانون سازی میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے فاٹا کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دفعہ 240 اور 247 کے تحت ہولی سولی تمام تر اختیارات صدر پاکستان اور گورنر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. بنابراین جب سرتاج عزیز صاحب نے کمیٹی بنائی اور 5-6 مہینے کے ایکسرسائز کے بعد انہوں نے ایک خلاصہ اور ایک رزلٹ پیش کیا، تو یہی تھا کہ ہر طبقے زندگی، جوان یا بوڑھا، مرد ہو یا خاتون، وہ اختیار کے اس نظام کو ختم کرنا. بٹ سر ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ابھی تک اناؤنسمنٹس ہے اس میں عملی اقدامات نہیں لیے جا رہے ہیں. اناؤنسمنٹس بھی بہت ویگ رکھی گئی ہے کہ جی ایف سی آر کا خاتمہ ہوگا، تمام چیزیں ہمارے سامنے. اب آپ کی جماعت کا یہ مارچ تو ہم نے دیکھا ہے، لاحقہ عمل آگے کے لیے کیا ہے، آئندہ کے لیے کیا ہے اگر حکومت اس پر جلد ہی عمل پیرا نہیں ہوتی، کوئی امپلیمنٹیشن اگر ان کی طرف سے نظر نہیں آتا؟ دیکھیے آج جس طرح انہوں نے اپنا بل واپس لیا، یہ کی علامت حکومت بالکل ہی غیر سنجیدہ ہے. جی، لیڈرلیس فیصلے کی قوت سے محروم ہے، 2 قدم آگے اور 4 قدم پیچھے ہٹتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج وہ ایک جزوی بل جس میں ایک کورٹ والا کورٹ کی جو ریسٹرکشن کی بات تھی قبائلی علاقوں تک، وہ واپس لیا. ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ ابھی جدوجہد جاری رکھیں گے. آج تو 3 دن کے لوگوں واپس کیا. اسلام آباد میں بارش بھی تھی اور کا پروگرام تھا. پہلا پڑاؤ پشاور میں، دوسرا ٹکسلا میں اور تیسرا آج اسلام آباد میں رہا. اور یہ عوام نے مشورہ کیا کہ اگر 31 دسمبر 2017 تک یہ اصلاحات نہیں کیے گئے، آزادی نہیں دی گئی اور این ایف سی میں حق اور اس طرح فاٹا کو پختونخوا میں شامل ہونے کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا، تو ہم 2018 کے اوائل میں جنوری میں اپنی چادروں کے ساتھ، کمبل کے ساتھ، خیموں کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. رائٹ، بہت بہت شکریہ. سراج الحق صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، امیر جماعت اسلامی. وہ کہتے ہیں کہ 31 دسمبر 2017 تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوئے تو ایک اور دھرنا آپ دیکھیں گے 2018 کے اوائل میں جماعت اسلامی کی طرف سے صرف اسی معاملے پر. بخیر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد بھی حکومت کن لوگوں سے، کیونکہ کبھی فضل الرحمان صاحب کا نام آتا ہے، کبھی محمود اچکزئی صاحب کا نام آتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف ان 2 لوگوں کو اپیز کرنے کی خاطر اس بنیادی مطالبے سے جو وہاں کے لوگوں کا حق ہے اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟
ہلو جی بخاری صاحب. جی آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی کال ڈراپ ہو رہی ہے. نہیں سر آپ کی آواز آ رہی ہے. اب شکریہ. پہلے بات تو ہے کہ میں تو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں آرم فورسز کو، بالخصوص جو آج 2 نوجوان ہمارے 21 سالہ سیکنڈ لیفٹیننٹ اور 21 سالہ ایک سپاہی شہید ہوا. جی کب تک ہم یہ سیکریفائسز دیتے رہیں گے اور کب تک ہمارے جوان اس طرح شہید ہوتے رہیں گے؟ اس کے لیے قوم کو بھی لایا عمل ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ اس دہشت گردی سے ہماری جان چھوٹ جائے. اس میں بلا شبہ ان والدین کے ساتھ ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کرتا ہوں. ہمیں دکھ بھی ہے نوجوانوں کی شہادت کا، لیکن فخر بھی ہے کہ انہوں نے اس وطن عزیز پہ اپنی جانیں قربان کی. رہا معاملہ فاٹا کا، اس گورنمنٹ کا ایٹیچیوڈ بڑا ڈسیپٹیو ایٹیچیوڈ ہے. یہ ہر معاملے میں قوم کو بھی ڈسیو کرنا چاہتی ہے، عوام کو بھی ڈسیو کرنا چاہتی ہے. کرمنل ایٹیچیوڈ انہوں نے رکھا ہوا ہے اکانومی کی طرف بھی، جی گورننس کی طرف بھی، اور لوگوں کے رائٹس کی طرف بھی. یہ کتنے ظلم کی بات کہ وہ سٹیزن آف پاکستان ہوں اور جو کانسٹیٹیوشن میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ایکسٹینڈ نہ کریں فاٹا تک، اور 70 سال سے وہ محرومیوں کو شکار ہیں. اور وہ قانون جو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ہے اس سے تو ان کے بنیادی حقوق تو ان کو کیا نصیب ہوں گے. اور جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر کرائم ایک کمٹ کرتا ہے فرد کسی خاندان کا تو وہ سارا اس پہ بوجھ ڈال دیے تھے اس خاندان کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے باوجود اور اس لیجسلیشن کو پارلیمنٹ میں نہ لانا اور پھر لا کے اس کو آرڈر آف ڈے پہ ایک دفعہ لایا گیا اور پھر سپلیمنٹری آرڈر آف ڈے ایشو کیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ اس میں اسپیکر اور اسپیکر کے آفس اور نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب ایک بل سبمٹ ہو گیا سینٹ نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ کے بعد تو اس کو آرڈر آف ڈے پہ لاتے، اور اگر گورنمنٹ اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتی تو وہ فلور آف دی ہاؤس پہ وہ کہتے ہیں ہم پرسو نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی بھی ہے اور اس کو نان پارٹیزن رول ادا کرنا چاہیے. نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کو گورنمنٹ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے، نیشنل اسمبلی کی اپنی حیثیت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایٹیچیوڈ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کا اور اسپیکر کا، یہ ایٹیچیوڈ بھی جو نان پارٹیزن ایٹیچیوڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کل بھی ہم سن رہے تھے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا کہ جناب ٹیکنیکل بنیادوں کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا ہے. بہرحال میں ذرا نظر گوندل صاحب اور اویس توحید صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. گوندل صاحب، ایک تو وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکومت پر دھوکہ دہی کا الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ جناب فاٹا کے پی کے میں انضمام کی مخالفت کرتا ہوں میں، فاٹا کو بالکل الگ صوبہ قرار دینا چاہیے. پھر محمود خان اچکزئی بھی ان کے ساتھ مل گئے، یکا وہ بھی ان کے ہم نوا ہو گئے. فضل الرحمان صاحب نے ریفرینڈم کا بھی مطالبہ کر دیا. یہ واقعی صرف ان 2 شخصیات کی وجہ سے ہو رہا ہے یا حکومت ان کے پیچھے کہیں چھپ رہی ہے اور ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہی ہے؟ وہ خود بھی نہیں چاہتے، وہ خود بھی سنجیدہ نہیں ہے. میں اپنی شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ان خاندانوں سے اپنی سمپتھیز کا اظہار کرتا ہوں جو نوجوان بچے آج شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد میں آتا ہوں اس ایف سی آر پہ اور فاٹا پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاٹا کے ایک وہ ایف سی آر، اس کا نام سے ہی خوف آتا ہے، اور یہ وہ ریگولیشن ہے جو جیسے پہلے اس پہ کافی سراج الحق صاحب نے بھی اور بخاری صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک آپ کا نیشنل ایکشن پروگرام کا بھی حصہ ہے، اس کے بعد کمیٹی نے بھی اپروو کیا ہے، کیبنٹ میں بھی اپروو کیا ہے، اور اس کے بعد یہ سبمٹ ہو گیا اسمبلی میں. اور جو بل اسمبلی میں سبمٹ ہو جاتا ہے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ اور اسپیکر کی امانت ہو جاتا ہے، وہ بغیر کسی ساؤنڈ ریزن کے وڈرا ہو نہیں سکتا. اس پہ میں پھر سیکنڈ کروں گا بخاری صاحب کے جذبات کا. تو میرا خیال میں یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم میں، حکومت میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. جب چیف ایگزیکٹو کی بہتات ہو، آپ نہیں تعین کر سکتے کہ حمزہ شہباز چیف ایگزیکٹو ہے، مریم صفدر چیف ایگزیکٹو ہے، شہباز چیف ایگزیکٹو ہے، یا پرائم منسٹر شیخ خاقان عباسی ہے، اور ان سے اوپر ان کا جو ناخدا بیٹھا وہ چیف ہے. اب بھی آپ ذرا دورے کا ذکر کر رہے ہیں، میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ پرائم منسٹر کراچی گئے ہیں تو سی ایم پنجاب ساتھ گئے. یہ ان کو پتہ نہیں سپروائز کر رہے ہیں یا ان کو کیا چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم چلا ہوا ہے. سی ایم صاحب جو ہیں وہ پی ایم کو سپروائز کر رہے ہیں. سپروائز کر لگتا تو ایسے ہی ہے. اور جب بھی کوئی سسٹم، کوئی بھی نظام
ایک سسٹم کے تحت، ایک رولز کے تحت، ریگولیشن کے تحت نہیں چلتا، اس کی پرفارمنس نہیں ہو سکتی، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. یہ تمام پروسیس ہونے کے باوجود، لوگوں کا ایک رائے آنے کے باوجود، تمام ممبران کے آنے کے باوجود اس کو کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کے جذبات سے کیوں یہ کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ اور میرے خیال میں ان کی عادت ہو گئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں 100 گڈھا تو 100 لتر. یہ میرے خیال میں یہ تمام وہی بات کرتے ہیں. جیسے پہلے استعفیٰ ہوا لا منسٹر کا، جی اب انشاءاللہ پنجاب کے بھی دونوں کا جانے والے ہیں. اسی طریقے سے میرا خیال ہے یہ عباسی کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ایف سی آر کی آڑ میں اس شہد خاک کا عباسی کا بھی آپ کو لگ رہا ہے ان کو بھی ناکام کرانے کی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے اس کے ذریعے کہ یہ جو باقی 4 چیف ایگزیکٹو جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کی یہ خواہش ضرور ہوگی کہ عباسی بھی فیلور ہو اور یہ تاثر دیا جائے کہ نواز شریف صاحب کے بغیر جو ہے وہ چل نہیں رہی، کام نہیں حکومت نہیں چل رہی. مجھے تو اس کا میں تو اس کو اس کنکلوژن پہ ختم. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لوں، پھر اویس توحید صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں. یہ جو تمام معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پر ہی آ رہے ہیں. ابھی سراج الحق صاحب کی بھی آپ نے بات سن لی، حکومت کیوں اتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے ان تمام معاملات پہ، کیوں ہوش کے ناخن نہیں لے رہی ہے؟ مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اویس توحید صاحب، بہت سیدھا سا سوال، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت اس معاملے کو لے کر کون سی جماعت سیاست کر رہی ہے؟ کیا واقعی میں اس وقت اپنے سروائیول کی جنگ لڑی جا رہی ہے ان سیاسی جماعتوں کی طرف سے، یا ان لوگوں کو خدشہ ہے جو کہ اس معاملے کا، اس مطالبے کے اپوزیشن میں اس وقت کھڑے ہیں؟ یہ سعدیہ سر دھرنے کا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ان کی کم عقلی پہ کیا آدمی روئے گا. یہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اتنی شارٹ سائٹڈنس ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ان کے کان میں بولا کہ جی آپ مرجر کر دیں گے، انضمام کر دیں گے تو جی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. ارے بھائی، یہاں پہ پوری ریاست کا داؤ پہ لگی ہوئی ہے. ایک سینس آف ایلینیشن ہوگا، انتظامی بحران ہوگا آنے والے دنوں کے اندر، سیاسی بحران ہوگا. ٹرائبزمن جو 70 سال سے یہ ریاست، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. چلو دیر آئے درست آئے، 1.5 سال تک ایکسرسائز کی، 52 پیجز کی رپورٹ نکالی سرتاج عزیز اور سابق گورنر کور کمانڈر کوئٹہ جنرل عبدالقادر صاحب، اور بہت اچھی رپورٹ تھی. ہر ایجنسی کے اندر گئے جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا، اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اب تک یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا. دیکھیں سیاست جو بھی کر رہی ہو، جماعت اسلامی کر رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فاٹا ریفارمز کے حق میں کر رہی ہے نا. ایم ایل این کو پرابلم کیا ہے کہ وہ صرف ان 2 شخصیات کی وجہ سے کیوں نہیں اس کے ساتھ آگے بڑھیں، اس مطالبے کے ساتھ؟ دیکھیے صرف مولانا فضل الرحمان فیوچر کے اندر ابھی بھی ان کے ساتھ ہی ہے نا، مولانا فضل الرحمان اور اچکزئی ابھی بھی جلسوں کے اندر ساتھ میں ہوتے ہیں. ابھی بھی مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ ایک کھڑا کرتے ہیں صرف نواز شریف کے ساتھ. نواز شریف، اب یہ مجھے بتائیے، ان کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا وہاں پہ قانون ہے جس کی اجتماعی ذمہ داری کا. یعنی کہ میں خود گیا ہوں وانا میں میران شاہ کے اندر، اگر کسی قبیلے کے اندر اگر احمد زئی وزیر قبیلے کے کسی فرد کے آگے چوزا بھی اگر چوری ہو جائے اور تو اس کا مطلب ہے کہ پورے قبیلے کو 3 سال کے لیے وہ اندر کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی میرا نام نہیں تھا پنما کے اندر، گھر مسمار کر دیے جاتے ہیں. جاتی عمرہ پہ لگائے نا یہ اجتماعی ذمہ داری کا قانون. یہ دیکھیں میں ایک بات یہ کہ آج یہ 2 نوجوان جن کی قربانی ہوئی ہے، اب ایک معاملہ سیٹل ہو رہا تھا شمالی وزیرستان کا، جس پہ پوری عالمی برادری جو ہے ہمیں برا بھلا کہہ رہی تھی. فائنلی وی وینٹ انٹو نارتھ وزیرستان، آپریشن ہو گیا. قبائلی جو ہے انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں، صعوبتیں اٹھائیں. اب واپسی میں وہاں پہ گئے. ابھی آپ کرکٹ دیکھیں، آپ شاید گئی تھی کرکٹ میچ کا، کرکٹ میچ ہوا وہاں پہ. کیا لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ امن ہو، لیکن اگر فاٹا ریفارمز نہیں ہوں گی تو سینس آف ایلینیشن بڑھے گا، ریاست کے ساتھ عدم ان کا ایک تعاون بڑھے گا، اور وہ پھر سے خدا نہ خواستہ اس امن و امان کی صورتحال وہ ہوگا. بارڈر پہ آپ کو پتہ ہے پھر کابل ان کو تانے تشنے دے گا کہ آپ وہاں پہ تو قانون سازی کر نہیں سکے. آپ بارڈر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ہم بارڈر کو سیل کریں گے، مینج کریں گے. آپ ٹرائبل بیلٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت 95% ٹرائبز مین جو ہے وہ ان فیور آف فاٹا ریفارمز. اور دیکھیے مختصراً بات کروں گا
کہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ثقافتی طور پہ، تاریخی طور پہ بالکل اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے انضمام کے علاوہ. ساؤتھ وزیرستان اس کا کہاں پہ ڈیرہ ہے؟ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر. جی آپ خیبر ایجنسی کا دیکھیں پشاور میں، یہ ایک الگ صوبہ نہیں بن سکتا. اسی طرح اورنگزئی ایجنسی کا، کسی کا دیر کے ساتھ ہے، کسی کے کرم ایجنسی کا ٹھل کے ساتھ ہے. تو ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی آنکھ سے کھیل رہے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوگا سیاسی بحران یہ بچانا، کیونکہ یہ ریاست اس کے اندر آئے گی. ریاست کے ساتھ اگر قبائلی جو ہیں ان کا اعتماد نہیں بڑھتا تو پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں مغربی سرحدوں پر مزید بے چینی، اور پھر وہ کسی مزید ایک بدامنی. پولیٹیکل پارٹی کا نقصان نہیں، وہ پورے ملک کا نقصان پی ہوگا. ٹی آئی عمران خان صاحب نے ابھی ایک کنونشن کیا، پولیٹیکل گینز کے لیے کر رہے ہوں گے، ہمیں اس سے نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یار ریاست کا فائدہ ہے، اس مملکت کا فائدہ ہے. قبائلی جو ہے وہ یہاں پہ کھڑے ہوں گے، ان کے گریبان پکڑ رہے ہوں گے، جس طرح یہ پاناما کے اندر ان کے گریبان احتساب کی عدالت میں. بخاری صاحب ایک چیز جو سمجھ سے باہر ہے، I'm sure میں نے اپنے پروگرام میں آپ سے بھی پہلے ایک دو چیزیں اسی حوالے سے ذکر بھی کیا ہے کہ یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ہم اپنی غلطیاں کرتے ہیں، ان سے سیکھتے نہیں ہیں، اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کسی اور کی سازش ہوگی. حلقہ بندیوں کا معاملہ دیکھ لیں، وہ زیر التوا ہے، تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے، حکومت اپنی غلطی اس میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آج احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ انتخابات کو ڈیلے کرنے کی کہیں سے سازش ہے. یہ ایف سی آر کا معاملہ، فاٹا اصلاحات کا معاملہ، اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ تو امریکی ایجنڈا ہے. یعنی وہ اپنی ہی جس حکومت کا وہ حصہ ہیں اسی کو کہہ رہے ہیں کہ امریکی ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، پھر اس حکومت سے نکلتے بھی نہیں ہیں جو ان کے مطابق امریکہ سے جو ہے وہ گائیڈ لائنز لے رہی ہے، وہ بھی امریکہ کی سازش ہو گئی. یہ کب تک چلتا رہے گا یہ سازش کا یہ جو راگ الاپنا ہے ان تمام سیاستدانوں کی طرف سے؟ دیکھیں یہ جو ایٹیچیوڈ ان کا ہے گورنمنٹ کا اور جو گورننس کا طریقہ ہے، تو یہ تو اپنے معاملات دیکھ لیں کہ یہ خود لپیٹنا چاہتے ہیں. جو ان کے خلاف ایلیگیشن سے کرپشن کے، اس سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی، اور یہ انٹینشنلی لوگوں کو سوچ کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایشو جو ہے کریٹ کر کے. احسن اقبال جیسا انکمپیٹنٹ منسٹر آپ نے دیکھا کہ 22 دن ہماری زندگی مفلوج رہی پنڈی اسلام آباد میں، تو یہ کمپیٹنس ان کی دیکھ لیں آپ. اور پھر جو امینڈمنٹ کے حوالے سے ہے ڈیلیمیٹیشن کی، یہ بھی ذمہ داری اگر دیگر پولیٹیکل پارٹیز پہ جانتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رویہ جو ہے وہ کچھ سیریس رویہ نہیں ہے ایشوز کو ریزالو کرنے کا. ان کے اپنے سینیٹرز جو ہیں وہ ہاؤس میں موجود نہیں ہوتے، اور پھر ان کو یہ احساس نہیں کہ فاٹا کے 8 سینیٹرز ہیں جو ان کے الائی ہیں، ان کی ووٹ کے بغیر یہ 2/3 میجورٹی کیسے حاصل کریں گے. ان کے اپنے الائی جو ان کو سپورٹ نہیں کرتے، اور یہ اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے، میں تو کہتا ہوں، دھوکہ دیا ہے، اور یہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں. یہ ہر جگہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ پوری قوم کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کا فائنانس منسٹر دھوکہ دیتا رہا، ان کا انٹیریئر منسٹر دھوکہ دیتا رہا. کتنے دکھ کی بات ہے آج ایک اشتہاری شخص جس کو کورٹ نے اشتہاری قرار دیا ہو، وہ آج بھی آپ کا فائنانس منسٹر ہے، آپ کی کیبنٹ کا ممبر ہے. اس سے اور شرمناک بات ہوگی کہ پارلیمانی نظام میں کوئی پارلیمنٹری نارمز ہوتی ہیں، خدا رہا ان کو کوئی عقل نہیں آ رہی، لیکن یہ خود اس سسٹم کو لپیٹنا چاہتے ہیں جو باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز قطن نہیں چاہتی. ہم سسٹم کی کنٹینیوٹی میں بلیو کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ریفارمز تب آئیں گی اور چیزیں ریفائن تب ہوگی جب یہ سسٹم کنٹینیو کرے گا. لیکن یہ بدنیت ہے، ان کی نیتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ جس طرح فاٹا کے ایشو پہ لیجسلیشن پہ انہوں نے بیک آؤٹ کیا، یہ ان کی بدنیتی قوم کے سامنے آ چکی ہے. صحیح. میں اس چیز پہ بھی بات کرتی ہوں مزید، لیکن یہ گوندل صاحب مجھے فرمائیں کہ جس انداز میں چیزیں چل رہی ہیں، جو بخاری صاحب نے بھی کہا کہ نظام کو ہی لپیٹنا چاہتے ہیں، تو یہ غیر سنجیدگی ہر ہی معاملے پہ ابھی تک جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں، یہ بے سبب نہیں ہے. واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف انتشار چاہ رہے ہیں، اسی لیے ہر چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے، پس پش ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھو یہ کب سے اداروں پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور یہ وہی ادارے ہیں. اور آپ کو میرا خیال ہے میں نے کیا بتانا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ چند ادارے ملتے ہیں تو ایک اسٹیٹ بنتی ہے، چند ادارے ملتے ہیں تو حکومت بنتی ہے. اداروں میں
इकट्ठे होते हैं तो कौम बनती है। पार्लियामेंट इदारा है, फ़ौज इदारा है, जुडिशरी इदारा है, और आप तो मीडिया भी माशाल्लाह एक इदारा है। इन इदारों पे ये आए रोज़ ये तनकीद करते हैं। क्या इनका मकसद हुकूमत का सिर्फ यही है कि इदारों पे और ये नहीं पता कि इदारों पे तनकीद करने से मुराद आप स्टेट पे तनकीद कर रहे हैं और अपना काम भूल गए हैं। बात यह है कि जब से नवाज शरीफ फैमिली सियासत से बाहर हुई है, जब से ये गैर मुइन हुए हैं, जब से ये झूठे करार दिए गए हैं, जब से इन्होंने कोर्ट्स में जेली डॉक्यूमेंट्स और झूठ बोला है, उस दिन से इनका प्लान ही ये है कि ये हम किसी न किसी तरीके से शहीद हो जाएं, ये प्रोसेस रुक जाए, इस कौम की जो उम्मीदें हैं वो मायूसी में बदल जाएं, और उसके बाद वो कहें कि शरीफों के बगैर काम नहीं चलता। तो मैं समझता हूँ। और दूसरी जो बात वो कहते हैं ना कि अलहदा सूबे की बात, ये एक बहाना है। फ्रैंकली बड़ी ज़ाती बात मुझे करनी नहीं चाहिए थी। ये बेनिफिशरी हैं चकजई एंड मौलाना साहब, अपने बेनिफिट्स के लिए पूरे कौम को स्टेक लगाए हुए हैं। काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते गोदर साहब वहाँ से, ऐसे ही है। और दूसरी बात, लेकिन बात करते हैं कि वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जैसे यही हैं। नहीं बिल्कुल ये पश्तून कार्ड खेल रहे हैं। और आखिरी बात जो सॉरी आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। दूसरी बात यह है कि इनको एक इमरान खान फोबिया भी हो गया सारियों को। अच्छा भाई, इमरान खान पॉलिटिक्स कर रहा है, अवामी राब्ता कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों के हकूक़ की बात कर रहा है, लोगों के राइट्स की बात कर रहा है, तो एक ही काम है आप लोगों को किसी तरीके से उसका रास्ता रोका जाए। अच्छा, लेकिन वो खान साहब ने जो कहा है कि वाकई अगर ये फाटा इस्लाहात की तरफ नहीं जाते, एफसीआर के खात्मे की तरफ नहीं जाते, तो आपको भी इंतशार नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने तो अपना क्लियर कर दिया है। उन्होंने कन्वेंशन करके फाटा के साथ, ठीक है, उन्होंने अपनी पार्टी को एतमाद में ले चुके हैं। अगर ये फाटा रिफॉर्म्स नहीं होती तो वो बिल्कुल सड़कों पे आएंगे और हम लोग सारे उसके साथ होंगे और हम फाटा के लोगों के साथ होंगे और ये उनका हक उनको ले कर देंगे, हाँ कुछ भी ये बहाने करते रहें। लेकिन प्लान मैं अगेन रिपीट करूँगा, इनका कोई प्लान नहीं है कि ये मुल्क आसान तरीके से चले, ये जमहूरियत चले, ये इदारे चलें। अल्लाह ना करे कि इनके इंतज़ाम कभी कामयाब हों, और मेरा ख्याल में इंशाल्लाह नहीं होंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ इसमें मीडिया का और पब्लिक का बहुत अहम रोल है। और सब ये जो अलग सूबा कर देने की बात करते हैं, ये जो अपोज्ड लोग हैं इसके, या रेफरेंडम कराने की बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, अगर वाकई में ये प्रेसिडेंट फिर सेट कर दिया जाता है तो फिर ये लोग हज़ारा तहरीक पे कहाँ खड़े होंगे, हज़ारा सूबे की तहरीक पे, सराइकी सूबे की तहरीक पे कहाँ खड़े होंगे? मतलब ये तो कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब कबायलियों के एक जो उनको एक शक्कू शुबहात होते हैं ना, उनके अंदर ये बात होती है जिरगों के अंदर कि हमारे लिए जो फंड्स हैं डेवलपमेंट फंड्स, क्या वो केपी हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करेगी? ये एक जायज़ एक है, जो भी है सही गलत, उसको लेकर ये अलग सूबे की बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब और कह रहे हैं कि जी आपका चीफ मिनिस्टर होगा, आपका गवर्नर होगा। अरे भाई वो चल नहीं सकेगा सूबा। ये जो कुर्रम एजेंसी कहाँ पे है, औरंगज़ई कहाँ पे है, खैबर एजेंसी कहाँ पे है, नॉर्थ वजिस्तान कहाँ पे, साउथ वजिस्तान कहाँ पे, मोहम्मद एजेंसी कहाँ के। मैं वही कह रहा हूँ कि तारीखी सकाफती तौर पे हर केपी के हर शहर के साथ, कस्बे के साथ इस एजेंसी का ताल्लुक है। वहाँ तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी अगर है कि जब अहमदज़ई वजीर या वजीर कबाइल और महसूद कबाइल के अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता किसी बात पे, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वो एक स्लोगन पे काम कर रहे हैं। और मैं बताऊं खैर वो चकज़ई साहब वाला तो ग्रेटर पख्तूनिस्तान वाला स्लोगन भी है, वो तो अफगानिस्तान के भी कहते हैं। आप देखिए, आप जाएं बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर आप जाएं और जितने भी पाक अफगान सरहद पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किसके पास हैं वो आपको भी पता चल जाएगा। हमें पूरा ख़ानदान उनका इस वक्त हुकूमत के अंदर है। भाई कहाँ पे, भतीजा कहाँ पे, चकज़ई साहब का इज्जत के साथ कि एक रिस्पेक्टेड पार्लियामेंटेरियन है, उनका एक रोल रहा होगा, लेकिन इस मामले पर खराब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फाटा में जाएं तो वो एक सीट भी नहीं जीत सकते, बिल्कुल नहीं जीत सकते। मौलाना फजल रहमान साहब JUIF जनूबी खैबर पख्तूनख्वा यानी कि करक और बनू और DI खान इस तक महदूद रह गए हैं, और वो खाइफ हैं कि जहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होंगी उनकी पॉलिटिक्स को धचका होगा, चाहे खवातीन के हक में वोट देने का मामला हो। आई स्टिल बिलीव कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हुकूमत वाकई में संजीदा होती तो वो इन दो शख्सियात के हाथों यरगमाल ना बनती। वो अपने हाथों यरगमाल बने हुए। साने मॉडल टाउन का नारा, साने मॉडल टाउन की जो एक पूरी एक कारवां चलेगा जिसके अंदर पीपल्स पार्टी भी है, तहरीक इंसाफ भी है और दूसरी जमातें भी हैं,
اور دوسری طرف یہ فاٹا ریفارمز کا، یہ دونوں اپنے لیے انتظامی اور سیاسی بحران کھڑا کر رہے ہیں، انتشار کھڑا کر رہے ہیں اپنی حکومت میں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بیچ میں ایک کنسنٹ دیا تھا کہ میں فاٹا ریفارمز کروں گا، لیکن پھر وہیں بیک ٹو اسکوائر ون، which is actually, you know, to be very honest with you، جو پہلے جملہ بولا تھا کہ سر دھننے کا ہوتا ہے کہ دیوار سے سر مار لے، یہ کہاں پر سوچ رہے ہیں، کس جگہ پر ہیں، کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں ملک کو. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. تو یہ جو ڈی لیمیٹیشنز والا معاملہ ہے نئی مردم شماری کے بعد، اب یہ جو آئینی ترمیم ہے 24ویں آئینی ترمیم، یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نیئر بخاری صاحب، ڈی لیمیٹیشنز والا معاملہ، 24ویں آئینی ترمیم، جس میں پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جی جمہوری پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، کس کے ہاتھوں یہ کھیل رہی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر اس حوالے سے کیا رائے موجود ہے؟ کچھ اخبارات میں کل خبر آئی جی کوئی رابطے تھے، وہ کام کر گئے ہیں، اتفاق ہو گیا ہے، پھر پتہ چلا نہیں، ابھی بھی ڈیڈ لاک جو ہے وہ موجود ہے. سو واقعی پیپلز پارٹی اس حوالے سے ووٹ کرے گی اس آئینی ترمیم کو یا نہیں؟ پہلے اس ڈیلیمیٹیشن میں آنے سے پہلے میں ایک عرض کر دوں، جو ابھی جس سیگمنٹ میں آپ نے کنکلوڈ کیا فاٹا ایشو، جی میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مطالبہ چکزئی صاحب کر رہے ہیں اور جو مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، مجھے تو شک پڑتا ہے کہ یہ اس کانسپریسی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں جو پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کے حوالے سے کوششیں کر رہی ہے اور کانسپریسیاں ہیچ ہو رہی ہیں. آج یہ ریفرینڈم ادھر بات کرتے ہیں، کل پھر چکزئی کہیں گے بلوچستان میں جی پختون بلوچستان اور بلوچ بلوچستان. آئی اسٹل ریکال کہ اچکزئی صاحب کی پارٹی کے سینیٹر تھے مندو خیل صاحب، اور انہوں نے سینٹ میں ایک دفعہ یہ کہا کہ پختون بلوچستان. سو لیٹ سی کہ یہ جو نواز شریف اور این جو ہے جو اتحادی ہیں، یہ پاکستان کی انٹیگریشن اور کے خلاف چل رہے ہیں، یہ ان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی پالیسیز ہیں. ہم تو شدید مذمت کرتے ہیں کہ اگر یہ ایتھنک بیسس پہ باتیں چل پڑیں تو یہ پاکستان کی سولیڈیرٹی پہ ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا اس کو. تو یہ عقل کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں، اور یہ کم از کم اس ملک کی سولیڈیرٹی پہ اور انٹیگریٹی پہ کوئی کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے. بالکل یہ سیاست تب تک چلتی رہے گی جب تک کہ ملک کا وجود ہے، اور ملک کا وجود کو قائم رکھنے کے لیے اس قوم کو، اس اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. دوسری بات رہی ڈی لیمیٹیشن کی، ہم نے نیشنل اسمبلی میں سپورٹ کیا، ہم آج بھی سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، لیکن انہوں نے جو کمٹمنٹس کی سی سی آئی میں، یہ ان کو کیوں نہیں آنر کر رہے؟ ٹھیک ہے، اور جن کمٹمنٹس کی بنیاد پہ ہم نے وہاں ووٹ دیا، گورنمنٹ کو ان کو آنر کرنا چاہیے. یہ میں کہتا ہوں یہ ہر جگہ دھوکہ اور دھوکہ دہی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈسپشن اور ڈسپٹیو پالیٹکس پہ ڈیویلیپ. تو اس معاملے میں بھی ابھی جو تاخیر ہو رہی ہے وہ ان کا یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سی سی آئی میں کمٹمنٹس کی ہیں ان پہ کام کرنا شروع کریں، اس کا آغاز کریں، تو تاخیر پی ایم ایل این کی اپنی وجہ سے ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی غیر سنجیدگی. سیکنڈلی اپنے ممبرز کو، سیکنڈلی سعدیہ اپنے ممبرز کی تعداد پوری کریں، اپنے الائز کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہ سی سی آئی میں کیے گئے وعدے پورے کر دیتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی ووٹ کرے گی اس ترمیم کو؟ جی ہم تو ووٹ کرنے کو تیار ہیں. ہم اس سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں. ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے لیے اور جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ سسٹم ریریل نہ ہو. لیکن نواز شریف قوم سے جھوٹ بولتے رہے یہ، اور ابھی جو آج نیب کا کیس چل رہا تھا، وہ کمٹمنٹ کر کے گئے، کس قانون کے تحت ملک چھوڑ کے چلے گئے، ایگریمنٹ کر کے چلے گئے، قوم سے جھوٹ بولتے رہے کہ ہم نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، پھر مانا 5 سال کے لیے کیا، پھر وہ ریکارڈ پہ آتا. کب تک جھوٹ بولتے رہے؟ قوم ان کو سمجھ چکی ہے. آپ یہ چور بھی ہے، یہ ڈکیت بھی ہے، اور انہوں نے ملک کے سرمایہ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. یہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. آپ
انجام کو پہنچنے والے ہیں، یہ ڈیلیمیٹیشنز والے معاملے پہ بھی، اور یہ جو میں کہہ رہی تھی کہ کبھی کہتے ہیں کوئی سازش ہو گئی، اپنی غلطیاں کہیں پہ نہیں مانی جاتی ہیں. جو سعد رفیق صاحب نے کہ جی وہ ایکسٹینشن ہم نے نہیں دی، اور ان کے زمانے میں اوبیسلی جنرل راحیل شریف ہی کی ایکسٹینشن بنتی تھی اور تو کسی کی نہیں بنتی تھی، جو وہ خود کہہ چکے تھے کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی ہے. اب اس چیز کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا گیا ایکسٹینشن نہ دینا. پھر سے وہی راگ تو وہی ہے کہ ہم تو صحیح ہیں، ہمارے ساتھ کیا غلط جا رہا ہے. دیکھو جی، جو بھی حکومت ہوتی ہے اس میں میجارٹی پارٹی اور گورنمنٹ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، ان کا لیڈنگ رول ہوتا ہے، خواہ وہ قانون سازی نہیں ہو، خواہ کوئی امینڈمنٹ کرنی ہو. اسی طریقے سے انہوں نے اگر سینسس بھی انہوں نے تو نہیں کروایا، وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوا. وہ تو بالکل اگر سپریم سینسس کورٹ ہو کی گیا، مدعونے منت ہی ہیں، کافی ساری سینسس چیزیں ہونے کے بعد ایک پورا پروسیس ہے اس کی نوٹیفیکیشن کرنے کا، گزٹ نوٹیفائی کرنے کا. کوئی کسی ایشو پہ گورنمنٹ نے آج تک کوئی سیریس نوٹ لیا ہے؟ آپ کو اعتراض ہے؟ آپ 24ویں آئینی ترمیم کو ووٹ کریں گے؟ جی میں بات وہی کر رہا ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ریکوائرمنٹ، بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنے کے لیے گورنمنٹ کی ذمہ داری. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور ہم پارلیمان پارٹی، تمام اپوزیشن پارٹی کہہ چکے ہیں کہ ہم اس سسٹم کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہم بر وقت الیکشن چاہتے ہیں، جو اس کے ضروری ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جائیں. اچھا سر، یہ کی میٹنگ کے حوالے سے 24ویں آئینی ترمیم منظور اگر ہو جاتی ہے، پاس ہو جاتی ہے، تو اس سے الیکشن ٹائم پہ ہوں گے یا تاخیر کا شکار؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی کے حوالے سے میں ابھی بات نہیں شاید نہ کر سکوں، لیکن میری پرسنل رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس امینڈمنٹ کے چکر میں اگر جائیں گے، نئی سینسس پہ جائیں گے تو الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے، ڈیلے ہوں گے. اور یہ الیکشن دوسرے اگر انہوں نے سیریس ہوتے تو کب سے یہ بھی پہلی بار میں سن رہی ہوں کسی سیاستدان سے، کیونکہ یوزلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے تاکہ جلدی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ اگر ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا. میرے خیال میں تقریباً 8 9 10 مہینے سے سینسس ہو چکی ہے. اس کے بعد مجھے کوئی بندہ پروگریس بتا دے کہ اس سے آگے جانے کے لیے. کے جو صاحب تھے انہوں نے بھی غلط بیانی کی تھی سپریم کورٹ میں کہ ہم فائنل رپورٹ کب تک دے دیں گے. انہوں نے بھی نہیں دی. اور وہ ادارہ کس کا؟ گورنمنٹ کا ادارہ. مردم شماری ڈسپیوٹڈ ہوئی اس میں کراچی کے اندر. ایم کیو ایم نے اس پہ اس کو ڈسپیوٹ کیا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈسپیوٹ کیا. سی سی آئی میں اف آئی ریکال اٹ کریکٹلی، جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ 5% بلاک کے اندر یہ ایک کنسنسس ہوا تھا. پیپلز پارٹی نے 1% کہا تھا، پھر ایم کیو ایم نے 5% پہ، جو اس کے بعد جو آیا 5%. اب بات یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اس میں جو سیاسی حلقوں میں باز گشت ہے وہ یہ ہے کہ 2 سوچیں ہیں. ایک سوچ کہتی ہے کہ ڈی لمیٹیشنز کے جو بل ہے اس میں تاخیر نہ کی جائے، پاس کیا جائے. ٹھیک ہے. دوسرا ایسا نہیں سمجھتی، وہ سمجھتی ہے کہ اس سے حکومت جماعت نون لیگ کو مزید ایک کرائسس کے طور پہ لے کے جایا جائے، جو مزید بحران کی طرف جائے گا. اور اس کے اندر جو سیاسی حلقوں میں باز گشت ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف بلاول صاحب جو ہیں وہ بہت ہی اچھی تقریر کرتے ہیں، ایک پروگریسو لبرل پروگریسو اسپیچ کرتے ہیں جلسے کے اندر پریڈ گراؤنڈ میں، اور اس کے ہی کچھ ہی دیر کے بعد طاہر القادری صاحب کے پاس جو ہے پیپلز پارٹی کا جو خاصہ نہیں تھا ماضی کا، وہ زرداری صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایک ریومر مانگرنگ ہے کہ ماضی کی جو مزاحمتی پارٹی تھی، جس کی ہسٹری مزاحمتی تھی، وہ اب کہیں نہ کہیں اپنے لیے کوئی ایسی ونڈو چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو باز گشت ہے. یہ ٹاپک آپ نے بڑا انٹرسٹنگ چھوڑ دیا، بٹ انفارچونیٹلی میں بخاری صاحب سے ان کا جواب نہیں لے پاؤں گی، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. جواب دینا چاہ سر ٹائم، سر ایک جملے میں اگر کچھ کہہ دیں کیونکہ بالکل ختم ہو گیا. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس کو مسترد کرتے ہیں. چلیں، بہت بہت شکریہ. آنے والے دنوں میں صرف ایک جملہ میں بولوں گا کہ گوندل صاحب کی پارٹی اور بخاری صاحب کی پارٹی دونوں کیا طاہر القادری صاحب کے دھرنے میں ایک ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پیپلز پارٹی یا پارلیمنٹ کی پالیٹکس سے انہوں نے کہا ہے کہ احتجاجی اعتراضات کرنا ان کا حق تھا، ریزالو کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی. میرے خیال میں ہماری جو لوگ شہید ہوئے ان کے خاندانوں سے دونوں الیکشن نہیں چاہتے، یہ مختلف بہانوں سے الیکشن کو اوکے رائٹ. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. تینوں کا بہت بہت شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.